السلام علیکم پیارے ویورز، اور آج کی سٹوری بہت زیادہ ہارر ہے. ٹھیک ہے، ہر سٹوری بہت ہارر ہوتی ہے اگر بندہ اس کی طرف تھوڑا دھیان دے. دوستو، یہ سٹوری میری گرینڈ مدر کی ہے. اب وہ ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے، اللہ اس کو مغفرت نصیب کرے. دوستو، وہ نماز کے لیے رات کے ٹائم اٹھتی تھی. بزرگ لوگ سارے جو ہے وہ رات کو، چونکہ یہ نیندیں وغیرہ صرف جوانی کی ہوتی ہے، بڑھاپے میں انسان پھر جو ہے اتنا زیادہ سونا پسند بھی نہیں کرتا، اور وہ اپنی عبادت کے قریب زیادہ جاتا ہے. تو وہ رات کے ٹائم نماز پڑھتی تھی، نفل ادا کرتی تھی. تو وہ ایک مرتبہ اس طرح کہہ رہی تھی کہ کئی دنوں سے ہمارے محلے میں شادی چل رہی ہے، اور جب میں رات کو نماز کے لیے اٹھتی ہوں تو یہ لوگ بہت زیادہ گانا بجانا، اس طرح بہت ساری جو ہے ڈول ڈمامے جو ہوتے ہیں، یہ باجے واجے یہ بہت زیادہ بجاتے ہیں. میں کافی ڈسٹرب ہوتی ہوں. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے گھر کے جو لوگ تھے سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ہوگا. دن میں تو ایسی کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی کے گھر میں کوئی شادی وغیرہ ہے. خیر، تو اسی طرح ایک صبح وہ کافی گھبرا کے بیٹھی تھی. تو جب اس سے ان کے بچوں نے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، آپ خاموش سے کہا بیٹا میں رات کو نماز کے لیے اٹھی تو بہت زیادہ ڈول باجے، اور اس طرح جیسے میرے بہت قریب ہو. تو میں وضو کر رہی تھی تو باقاعدہ ایک شخص آیا اور میرے کان میں میرے کان کے قریب ہو کے وہ گانے بجانے اس نے شروع کر دیے. تو میں کافی ڈر گئی کہ یا اللہ، ہمارے گھر کا دروازہ کھلا ہے اور یہ پاگل ہو گیا ہے جو ہمارے گھر کے اندر آیا ہے، یہاں تو کوئی شادی نہیں ہو رہی. تو اچانک پھر جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو سب کچھ غائب تھا. پھر جیسے ہی میں کمرے کی طرف آنے لگی ڈر کی وجہ سے، تو پھر مجھے لگا میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ گانا بجا رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں. تو میں ڈرتے ڈرتے وہاں سے جلدی ویسے بوڑھے لوگ جلدی نہیں جا سکتی، لیکن اس نے کہا کہ بہت تیز تیز قدموں سے میں اپنے کمرے میں داخل ہوئی. میں نے دروازہ بند کیا اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گئی. مجھے لگا جیسے یہ جنات وغیرہ ہے. تو ہم سب بہت گھبرا گئے. ہم نے کہا اچھا، ان کے بچے کہتے نا کہ ہم سب بہت گھبرا گئے کہ امی اتنی ڈر گئی ہے. خیر، ہم نے پھر کہا کہ آپ رات کو نہیں اٹھا کرو، اگر اٹھتے بھی ہو تو کمرے سے باہر مت جایا کرو. ویسے بوڑھے لوگ دوستو، آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، یہ بچوں کی طرح ضد بھی کرتے ہیں. حالانکہ ان کے کمرے میں واش روم موجود تھا، لیکن گرمی کا موسم تھا تو اس کی عادت بن چکی تھی. وہ باہر گھر میں جو صحن میں جو واش روم تھا وہ وہاں جاتی تھی. تو گھر والوں نے انہیں منع کیا کہ آپ جو ہے واش روم جو ہے اپنے کمرے کا یوز کرے، کمرے کا دروازہ نہیں کھولے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو پھر جب رات کو اب یہ اٹھی ہے تو یہ کہتی ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں کمرے کا واش روم یوز کروں. میں نے کہا چلو باہر جاتی ہوں، تھوڑی تازہ ہوا کھاتی ہوں. تو اس نے جو ہے باہر آ گئی. تو اس نے کہا کہ پھر سے وہی جیسی ہی میں تیاری کر رہی تھی، وضو کر رہی تھی، تو بہت سارے کوئی گانے بجا رہے تھے، کوئی ڈھول، وہ جو باجے واجے، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی. تو میں پھر گھبرا گئی اور بالکل میرے کان کے قریب ہو کے یہ سارا جو معاملہ تھا شروع ہو چکا تھا. تو میں نے ویسی ایک نظر دوڑائی اوپر پورشن پہ، وہاں سے بہت آواز آ رہی تھی. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں، ناچ رہے ہیں. کوئی ڈھول جو ہے بجا رہا ہے، کوئی باجا بجا رہا ہے، کوئی گانا گا رہا ہے. اس میں عورتیں ہیں، اس میں مرد ہے. لیکن جب میں نے ان کے پیروں کو دیکھا تو میں اور بھی زیادہ ڈر گئی. ان کے پیر جو ہے وہ جانوروں کی طرح پیر تھے ان کے، جیسے الٹے پلٹے سے پیر تھے ان کے. تو میں بہت زیادہ ڈر گئی اور میں اپنے کمرے کے اندر پھر گئی. اب جیسے ہی میں کمرے میں انٹر ہوئی، میں نے دروازہ بند کیا تو باقاعدہ مجھے دروازے پہ نوک محسوس ہو رہا تھا، کوئی نوک کر رہا تھا. اور وہ جو ڈھول باجے، وہ جو اوپر میں نے دیکھے کہ اوپر کے پورشن میں ہے، تو وہ سب نیچے آ گئے تھے اور میرے بالکل دروازے کے سامنے وہ سارا تماشا کر رہے تھے. یعنی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ میں دروازہ کھولوں گی تو یہ سب لوگ میرے دروازے کے بالکل باہر کھڑے ہوگے اور ڈھول باجے بجا رہے ہوگے. تو اس دن میں نے کوئی نماز نہیں پڑھی، میں جلدی سو گئی اور
دل ہی دل میں آیت الکرسی اور بہت سارے جو صورتیں ہیں وہ پڑھنے لگی. پھر میری آنکھ لگ گئی تھی. صبح اٹھی تو میں کافی ڈر گئی تھی. پھر جب میں نے آپ سب گھر والوں کو دیکھا کہ آپ لوگ اٹھ گئے ہیں تو مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اتنی بوڑھی ہوں اور سب سے لاسٹ میں اٹھی، کیونکہ رات کو اس کی نیند ڈسٹرب ہوئی تھی تو وہ دیر تک سو رہی تھی. تو پھر اس کے جو بچے تھے دوستو، میرے جو ماموں لوگ تھے، انہوں نے سخت منع کیا اور اس کے ساتھ پھر 2-3 لوگ سوتے تھے رات کے ٹائم. مطلب کبھی ایک بیٹا تو کبھی دوسرا بیٹا، کبھی پوتے پوتیا، اس طرح سب لوگ اس کے ساتھ نانی کے ساتھ کمرے میں سوتے تھے تاکہ نانی کو آگے جا کے ڈر نہ لگے. تو یہ اس طرح کچھ دن یہ معاملہ چلتا رہا. پھر نانی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ لوگ اپنے کمروں میں مطلب جائیے، مجھے مطلب میرے لیے اپنی نیندیں ڈسٹرب نہیں کرے، اب میں باہر نہیں نکلوں گی. پھر نانی اس دن کے بعد باہر نہیں نکلی. تو اکثر وہ ہمیں یہ سٹوری سناتی تھی کہ میرے ساتھ اس طرح ہوتا. تو میں بار بار پوچھتی تھی، نانی وہ ڈول بجانے والے آپ کو یاد ہے وہ کون تھے، اس کی شکلیں؟ تو نانی بھی مذاق میں کہتی تھی کہ پلاتا. ویسی فیملی کے بچوں کا نام لیتی تو سارے بچے حیران ہو جاتے تھے اور ڈرتے تھے. تو میں کہتی تھی بھئی آپ لوگوں کی شکلوں میں ظاہر ہو رہے جنات. سب ڈرتے تھے، جو بچے تھے، ہم میرے ماموں کے جو بیٹے بیٹیاں تھی، سب ڈرنے لگے تھے کہ اب ہماری شکلوں میں جنات ظاہر ہونے لگے. تو یہ سٹوری میں چاہتی تھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور بہت زیادہ سردی ہے کراچی میں، بہت سردی پڑ رہی ہے، بہت زیادہ غضب کی سردی پڑ رہی ہے 2 دن سے. تو بارش بھی اس رات ہوئی تھی جس کو وجہ سے کافی سردی پڑ رہی ہے. تو مزہ آ رہا ہے. سردی کا اپنا مزہ ہوتا ہے، گرمی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن زیادہ مجھے سردی کا موسم جو ہے پسند ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پانی زیادہ خرچ نہیں ہوتا. پانی جو ہے وہ ہم کم یوز کرتے ہیں. پھر اوکے دوستو، آج کے لیے یہ سٹوری. اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو یار پلیز واچ کیا کریں نا، ساری کی ساری سٹوریز واچ کیا کریں. باقی سٹوریز بھی دیکھے. میری ایک سٹوری ہے جس کا نام ہے برطاف یزدہ. 2-3 بار میں نے اپلوڈ کیے، 2 بار جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دوں گی غلطی سے، تو وہ ضرور دیکھیں. وہ بہت زبردست سٹوری ہے، انگلش میں ہے. اوکے دوستو، تھینک یو سو مچ.